أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، پاکستان کے ایک شاعر ہیں حبیب جالب، ان کا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے، مجھے بڑا اچھا لگا، بہت پسند آیا۔ فرماتے ہیں کہ سرے منبر و خوابوں کے محل تعمیر کرتے، سرے منبر و خوابوں کے محل تعمیر کرتے، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے۔ اصل پریشانی جو ہے اس کا علاج نہیں ہے، بس صرف تقریر۔ آج ہم لوگوں کی صورتحال جو ہے وہ یہی ہو چکی کہ بس تقریر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جو پریشانی ہے، جو بیماری ہے، اس کے علاج پر کوئی توجہ نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، اس سلسلے میں کوئی منصوبہ بندی نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، بس صرف تقریر، بولنا ہے، کرنا کچھ نہیں۔ ابھی 2 آیتیں قرآن کریم کی پڑھی ہے، انہی آیت کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ سب سے پہلی آیت پڑھی گئی سورہ بقرہ کی آیت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ نقل کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ نقل کیا ہے وہ 8 جگہ نقل فرمایا۔ اب ایک ہی قصہ 8 جگہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے پڑھا اور بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو۔ بہت دنوں تک میں اس پر غور کرتا رہا، ڈھیر ساری 10 سے زیادہ تفسیر کی کتابوں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے اس قصے کو 8 جگہ کیوں بیان کیا۔ ایک جگہ بیان کر دیتا مسئلہ حل ہو جاتا، معلوم ہو جاتا لوگوں کو، لیکن 1 نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، 8 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ تو آخر کوئی خاص وجہ ہے کہ بار بار اس واقعے کو ریپیٹ کیا جا رہا، بار بار دہرایا جا رہا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ کو میں آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بلکہ میں نے جو اندازہ لگایا پڑھنے کے بعد اور مطالعہ کرنے کے بعد کہ اگر ہم لوگ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں، بس اور کسی قصے کی ہمیں ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا، قوم نوح کا بھی ذکر کیا، قوم عاد کا بھی، قوم سمود کا بھی، بہت ساری اقوام کا ذکر کیا، لیکن ان سب کو چھوڑ دیجئے، تنہا صرف حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہمیں کسی اور قصے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ یہی ایک قصہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو تفصیل کے ساتھ لکھا جائے، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، جو فائدے ہیں، جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ جو سبق اور ہدایت اور پیغام دینا چاہتا ہے اس قصے کو بیان کر کے، اس پیغام کو، اس سبق کو، ان نصیحتوں کو، ان ہدایتوں کو اگر تفصیل کے ساتھ لکھا جائے تو ایک کتاب پوری تیار ہو جائے گی جو 400-500 صفحے پر مشتمل ہے۔ اتنی گہرائی ہے اس واقعے کے اندر۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے بھی کچھ باتیں اس سلسلے میں ذکر کر دوں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، کیا پتہ کسی کے دل پہ لگ جائے اور پھر اس کی زندگی بدل جائے۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا آپ سب جانتے ہیں۔
جو قرآن کی مختصر سی آیت پڑھی ہے میں نے، اس ٹکڑے کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وعظ کہ یاد کرو، یاد کرایا جا رہا ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ فرمایا قرآن میں کہ وذکر، کیا کرو؟ مسلمانوں کو یاد دہانی کراتے رہو، تذکیر کرتے رہو۔ تذکیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی کرانا، بار بار یاد دلاتے رہنا۔ اس سے کیا ہوگا فائدہ؟ فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اس یاد کرا دینے سے، یاد دہانی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اس سے نفع ہوتا ہی ہے، چاہے ابھی ہو چاہے بعد میں ہو، سب کو ہو یا کچھ کو ہو، لیکن فائدہ ہوتا ہے ہر حال میں، اگر صحیح طریقے سے بتایا جائے تب۔ آپ طریقہ ہی غلط اختیار کر لیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ صحیح بات بتا رہے ہیں، صحیح طریقے سے بتا رہے ہیں، صحیح موقع پہ بتا رہے ہیں، تین چیزوں کا آپ لحاظ رکھیں، صحیح بات بتائیں، صحیح طریقے سے بتائیں، صحیح موقع پر بتائیں، تو اس کا نفع ضرور ہوگا۔ اگر آپ صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہوگا، صحیح بات تو بتا رہے ہیں لیکن صحیح طریقہ نہیں بتانے کا تو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحیح بات بھی ہے، صحیح طریقہ بھی ہے، لیکن موقع صحیح نہیں ہے، غلط موقع پر آپ نے بتا دیا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اسی لیے ان تین باتوں کا، جب بھی کسی کو نصیحت کرے، کسی کو کوئی دین کی بات بتائے، کوئی بھی بات بتائے، ان تین باتوں کا ضرور لحاظ رکھیں۔ بات صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو، موقع بھی صحیح، پھر آپ کی بات کا فائدہ ضرور ہوگا، چاہے ابھی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو نقد اور فوراً نفع ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں فوراً نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ سن کر چلا گیا ہے، بعد میں کبھی اس کو فائدہ ہوگا اس کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات بتائی، سب کو فائدہ ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے سب کو نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو نفع کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہوگی اگر ان تین طریقوں کو، ان آداب کو ہم نے کیا کیا؟ برتا، اور ان آداب کا خیال اور لحاظ رکھا کہ بات صحیح، طریقہ صحیح، موقع صحیح۔ خیر، تو حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے بتا رہا ہوں کہ قرآن نے فرمایا کہ وعظ، یاد کرو، وہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، کیونکہ یاد دہانی کرانے سے نفع ہوتا ہے، قرآن خود کہتا ہے، تو اس لیے یاد دہانی کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وعظ، یاد کرو، اذ قلنا للملائکہ، جب ایک ایسا بھی زمانہ تھا، ایسا بھی موقع تھا جب ہم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، صرف ایک تھا ابلیس، اس نے کیا نہیں کیا؟ سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، وکان من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، مانا نہیں اس نے اللہ کا حکم، اس لیے انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ کافر کا معنی ہی ہوتا ہے انکار کرنے والا، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ خیر، اس میں بتانا کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق؟ ہمارے آپ کے لیے اس میں سبق ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ فرشتوں سے ہم نے کہا تھا اسجدوا لآدم، کہ آدم کے سامنے کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ آدم کے سامنے سجدہ کیا۔ کیا سبق ملا؟ اللہ تعالی ہمیں یاد کرا رہا ہے کہ یاد کرو، تو کیا یاد کرو؟ کہا ایک موقع پر ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے سامنے سجدہ کرو، یہ یاد کرو، یاد کرو، اس کو یاد کرو کہ فرشتوں کو ہم نے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو، فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا۔ ہم آپ کون ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں۔ ہم آپ کون ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں۔ تو ہم آپ کون ہوئے؟ ہمارا جو سب سے پہلا فرد تھا، سب سے پہلا انسان تھا، جو ہمارے جد امجد ہے، جو ہمارے ابا ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم لوگ کہاں تھے اس وقت؟ ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، پیٹھ میں تھے۔ تبھی دوسری آیتوں میں بھی اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پشت میں سے انسانوں کو نکالا اور سب کو جمع کیا، پھر ان سے سوال کیا، بتاؤ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔
تو ہم لوگ کہاں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں، پیٹھ میں موجود تھے. جب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، حضرت آدم کے اندر ہم بھی تھے، تو ہمیں بھی وہ سجدہ کیا گیا ہے. وہ سجدہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ حضرت آدم کو کیا گیا، ان کے اندر ہم موجود تھے، تو واسطے سے ہم بھی مسجود ملائک بنے ہیں. فرشتوں نے ہمارے سامنے بھی سجدہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو تم کون ہو. تم وہ ہو جس کے سامنے فرشتے نے سجدہ کیا ہے. اس لیے کوئی بھی عمل کرنا، اگر زنا کے لیے تمہارا قدم بڑھنے لگے، سوچ لینا کہ تمہیں تو فرشتوں نے سجدہ کیا. سوچنا کہ میں تو وہ ہوں جسے کس نے کیا ہے سجدہ. میں کون ہوں؟ اپنی حیثیت یاد کر لینا، اپنی حیثیت، اپنا درجہ، اپنا مقام یاد کرنا کہ تم ہو کون. کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم زنا کرو؟ تم تو وہ ہو جسے فرشتوں نے سجدہ کیا. تم کیسے زنا کر سکتے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوگی؟ تمہارے اندر یہ خیال کیسے آ گیا؟ چوری کے لیے اگر ہاتھ بڑھنے لگے تبھی سوچ لینا کہ میں کون ہوں. میں تو وہ ہوں جسے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. کیا میں چوری کروں؟ تو کتنا بڑا سبق اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کر کے دیا ہے. لیکن ہم لوگ بس اتنے ہی میں رہ جاتے ہیں کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا اور ختم ہوا. ابلیس ملعون ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام پھر زمین پہ آ گیا اور بس چلنے لگی نسل. بس ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی سمجھانا چاہتا ہے. اس واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی سمجھانا چاہتا ہے. اگر ہر عمل کے وقت ہم یہی سوچنے لگے، کوئی بھی کام ہم کرنے لگے، اس کام کو کرنے سے پہلے اگر ہم یہ سوچے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میرا درجہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، اگر یہ تصور اور یہ خیال ہم نے اپنے دماغ میں جگا لیا اور بیدار کر لیا، کوئی غلط عمل ہم نہیں کر سکتے. کوئی غلط عمل ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی یاد دہانی کرائی ہے. دیکھیے، دو آدمی ہے. ایک آدمی ہے بھنگی. اس کو اگر کہا جائے کہ دیکھو یہاں نالا ہے، اس کی صفائی کرو، یہاں گندگی ہے، اس کی صفائی کرو، تو وہ کیا کہ میرا تو کام ہی یہی ہے. اسے کوئی شرم آئے کہ صاف کرنی؟ نہیں نا. لیکن ایک بڑے مالدار آدمی کو اگر کہا جائے کہ کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، یہ گندگی اٹھانی ہے سب کے سامنے، کیا حال ہوگا اس کا؟ کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ تو دنیا میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے، کیا مقام ہے اس کا؟ کچھ پیسے تو بنا لیے، کچھ دنیا کے عہدے اس نے حاصل کر لیے. یہ سارے پیسے ہی دھرے رہ جائیں گے. یہ ساری عزت جو اس نے دنیا میں بنائی، یہ سب یہی دھری رہ جائے گی. یہ مقام سب ختم، عہدہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن مسجود ملائک بنے ہم، وہ نہیں ختم ہونے والا ہے، کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے. یہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے غلط عمل کرتے ہوئے. ایسا عمل جو لوگوں کی نظر میں خراب لگتا ہے، تو ہم شرم سے پانی پانی کیوں نہیں ہو جاتے جب ہم ایسا عمل کرنے لگتے ہیں جو اللہ کے خلاف ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہوتا ہے. ہمیں تو اور زیادہ شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے کہ یہ میں کیا کرنے لگا ہوں. میں تو مسجود ملائک ہوں، میں تو وہ ہوں جسے فرشتے نے سجدہ کیا ہے. میں کیسے جھوٹ بول رہا ہوں، میں کیسے خیانت کر رہا ہوں، میں کیسے چوری کر رہا ہوں، میں روزہ کیوں نہ رکھوں جبکہ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا. میں نماز کیسے چھوڑ دوں جبکہ مجھے تو فرشتوں نے سجدہ کر رکھا ہے. میں کیوں نہ سجدہ کروں اللہ. اس لیے اس قصے آدم کو یاد رکھیں اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کو بھی یاد رکھیں. ہر کام کو کرتے ہوئے کیا اس تصور کو اپنے دماغ میں لایا کریں کہ اب میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو میں اپنی حیثیت کو یاد کروں کہ میری حیثیت ہے ایک فرشتوں کا مسجود بننے کی حیثیت اور مقام مجھے حاصل رہا ہے. اب میں یہ دیکھوں کہ میرے لائق اور مناسب یہ کام ہے یا نہیں. دیکھیں کہ جو آدمی فرشتوں کے سامنے کھڑا رہا ہو اور فرشتوں نے اس کے سامنے کیا کیا ہو، سجدہ کیا ہو، کیا ایسا آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ خود دل گواہی دے دے گا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، خود دل گواہی دے دے گا کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے. بس پھر ہمارا رخ صحیح ہو جائے گا. ہمارا رخ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. غلط چیزوں کی طرف قدم اٹھنے بھی لگے گا تو یہ تصور ہمارے قدم کو واپس پیچھے لے آئے گا اور صحیح چیزوں کی طرف ہی ہمارا قدم بڑھے گا. تو قصے آدم سے یہ جو سبق حاصل ہوا، یہ تو ایک سبق
آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں، تو یہ علاج غم ہے، یہ تصور جو ہے علاج غم ہے۔ بہت ساری غلط چیزوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا اگر اس تصور کو آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا اور بسا لیا۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری آیت میں نے پڑھی، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے متعلق۔ پہلے میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں اتنی تفصیلات ہے کہ اگر لکھا جائے تو 400-500 صفحے کی پوری کتاب تیار ہو جائے گی۔ تو ایک سبق میں نے دیا آپ کو، اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ ہر کام کو کرتے ہوئے سوچ لیا کرے۔ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، چند سیکنڈ کا مرحلہ ہوگا بس سوچنے کا، اس کے بعد آپ کے لیے اس کام کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی، وہ سورۃ الاعراف کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد آدم سے خطاب کیا، فرمایا یا بنی آدم، کہ آدم کے بچوں، آدم کے بچوں، بیٹوں کو کہتے ہیں اولاد آدم، بنی کا مطلب ہوا بچے، بیٹے۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، آدم کے لڑکوں، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے۔ تو لباس جو ہے جو ہم پہنتے ہیں اس کو لباس کہا جاتا ہے، چاہے ٹوپی ہو، کپڑا ہو، پگڑی ہو، پینٹ ہو، شرٹ ہو، جو کچھ بھی ہم پہنتے ہیں وہ سب کیا لباس کے تحت آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تمہارے اوپر کیا کیا، لباس اتارا ہے۔ تو آسمان سے کوئی لباس نہیں اترا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی لباس نہیں اتارا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کیا ہے، بارش برسائی۔ پھر بارش کے نتیجے میں پیڑ پودے اگتے ہیں، پھر پیڑ پودوں میں بہت سارے ایسے جس سے روئی حاصل ہوتی ہے، پھر اس روئی سے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ یا کوئی دوسرا طریقہ جس چیز سے بھی کپڑا تیار ہوتا وہ اس کا اصل جو ہے وہ آسمان سے ہی اتر کے آتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصل کے اعتبار سے فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ اے آدم کے بچوں، ہم نے تمہیں لباس دیا ہے۔ لباس بھی ہماری ایک نعمت ہے۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لباس کے دو مقصد۔ لباس جب بھی آدمی پہنے تو یہ دو چیزیں سامنے ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، یواری سوآتکم، لباس کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ تمہارے ستر کو چھپا لے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تمہارے ستر کو چھپا لے، یعنی تمہارا بدن جو ہے وہ کھلا رہے گا، تو کھلا رہنے سے تمہیں شرم آئے گی لوگوں کے ساتھ۔ اب آدمی بے شرم ہو جائے تو وہ ننگا بھی گھومتا رہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کے اندر شرم اور حیا زندہ ہے، جس کے اندر شرم اور حیا زندہ ہے، وہ پھر چاہتا ہے کہ میرا بدن چھپا رہے اور ڈھکا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لباسن، لباس کا پہلا کام کیا ہے؟ یواری سوآتکم، وہ تمہارے ستر کو کیا کرے؟ چھپا دے، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا بتایا وریشا، وریشا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی بچیوں کا نام رکھ دیتے ہیں وریشا، حالانکہ وریشا نہیں ہے، یہ واو الگ ہے، ریشا الگ ہے، دو الگ لفظ ہے یہ۔ واو کے معنی عربی میں آتے اور ریشا کے معنی آتے پر، لیکن دونوں کو جوڑ دیا کیا اور نام رکھ دیا بچی کا وریشا۔ یہ سب کیوں؟ جہالت کی وجہ سے، معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگوں پر خبط سوار ہوتا ہے کہ قرآن میں سے نام رکھو، جو ان سے بھی لفظ دکھ گیا بس رکھ دیا نام، اب پتہ نہیں کہ لفظ کیا ہے، تو یہاں سے رکھ دیا کیا نام؟ وریشا، حالانکہ وریشا کے معنی کچھ نہیں ہے، وریشا کچھ نہیں، واو الگ لفظ ہے اور ریشا کیا ہے؟ الگ لفظ ہے۔ ایسے بہت سارے کیا کرتے رہتے ہیں اپنی بچیوں کا نام منتشا رکھ دیتے ہیں، حالانکہ منتشا کوئی نام ہوا ہی نہیں، یہ تو قرآن میں آیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جسے آپ چاہیں عزت دے، جسے آپ چاہیں ذلت دے، لیکن نام بس خبط سوار ہے کہ قرآن میں سے رکھ دو، بس قرآن میں کچھ بھی دکھ گیا بس رکھ دیا نا، چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے کچھ پتہ نہیں ہے اس کو، یہ سب جہالت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے نام رکھتے ہوئے کبھی بھی علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، دیندار لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ نام میں رکھنا چاہتا ہوں صحیح ہے بھی یا نہیں، اس کے بعد ہی نام رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ الٹا سیدھا کچھ بھی رکھ لیا نام اور پتہ چلا کہ وہ نام ہے ہی نہیں، بس غلط سلط کچھ بھی رکھ رکھا ہے۔ خیر، تو پہلی چیز بتائی کہ لباس میں کیا ہونا چاہیے؟ یواری سوآتکم، وہ تمہارے ستر کو چھپائے۔
دوسرا فرمایا وریشا، اور اس سے زیب و زینت حاصل ہو، اچھا لگے کپڑا پہننے میں، کیا لگے؟ اچھا لگے. ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے جو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگے، ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے. یہ قرآن کہتا ہے کہ لباس میں دو باتیں ضروری ہیں. سب سے پہلی بات ہے یواری سوآتکم، تمہارا بدن ڈھکنا چاہیے اور چھپنا چاہیے، ستر. دوسرا وریشا، دوسری چیز زیب و زینت ہو، اچھا لگے. یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، ورنہ آدمی پہننے کو کیا ہے، بوری جو ہے، بوری کیا کرے، اس کا کپڑا کرتا پجامہ بنا کے اور گھومتا رہے پہن کر کے، لیکن اچھا تو نہیں لگے گا نا. ستر تو ڈھک گیا لیکن اچھا نہیں لگا. اسی لیے کہا یواری سوآتکم، کپڑے میں دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے، دونوں باتوں کا لحاظ رکھنا ہے. ستر ڈھک دے اور اس کے بعد اچھا بھی لگے، زیب و زینت والا بھی. اور جو ستر ڈھکنے میں ناکام ہو، جو ستر نہ ڈھک سکے، بدن نہیں چھپا سکے، وہ نہیں پہننا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں مولویوں کا لباس. نہیں جناب، مولویوں کا لباس نہیں ہے، یہ تو قرآنی لباس ہے. قرآن میں لباس کا ذکر آیا ہے. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں، نوجوانوں سے کہو تو وہ کیا کہنے لگتے ہیں، ماڈرن لوگوں سے کہیں، ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہے ان سے اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی لباس ایسا ہونا چاہیے، سر کیا کہنے لگتے ہیں، ارے مولویوں کا لباس ہے. یہ تو مولویوں کا لباس نہیں ہے، قرآنی لباس ہی یہی ہے. یہ قرآن کا بیان ہے جناب، مولویوں کا بیان نہیں ہے. یہ مولویوں کا لباس ہے ہی نہیں. اگر آپ کے دماغ میں بھی اس طرح کا خیال بیٹھا ہوا ہے تو یہ جراثیم کو نکال دیجیے. یہ شیطانی جراثیم ہے جو دماغ میں گھس گیا ہے کہ یہ مولویوں کا لباس ہے. مولویوں کا لباس نہیں ہے، یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا لباس، قرآن میں بیان کیا لباس ہے. اس لیے میں تو اس کو کہتا ہوں مولویوں کا لباس نہیں بلکہ قرآنی لباس ہے. یہ کیا ہے؟ قرآنی لباس ہے. اب آپ یہ بتائیں، آپ کو وہ لباس چاہیے جو قرآنی لباس ہے یا وہ لباس چاہیے جو قرآن سے باہر والا لباس ہے؟ اگر آپ ایمان والے ہیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں، تو آپ کا لباس بھی تو قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. اور نہیں تو پھر آپ کھلے عام صاف کہہ دیجئے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا. ایک طرف آپ قرآن کو مانے بھی اور قرآن نے جو اس لباس بیان کیا اسے آپ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ تو مولویوں کا لباس ہے. مولویوں کا لباس نہیں ہے، وہ لباس قرآن کا بیان کیا ہوا لباس ہے. قرآن نے لباس کے بارے میں اصول بیان کر دیا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے. فرمایا یواری سوآتکم، جو تمہارے ستر کو چھپائے، تو ستر کو جو چھپا دے وہ قرآن والا لباس ہے. اور جو ستر نہ چھپا سکے وہ کیا ہے؟ قرآن کے خلاف لباس ہے. اس لباس کا پہننا جائز نہیں ہوگا، اس لباس کا پہننا حرام ہوگا. دوسرا فرمایا وریشا، زیب و زینت، اچھا لگے. لیکن زیب و زینت بھی وہی جو شریعت کے مطابق، لباس بھی وہی اور زیب و زینت بھی وہی جو کیا ہو. پتہ چلا کہ ایک آدمی کہے کہ نہیں مجھے یہ کپڑا اچھا لگ رہا میں اس کو پہن لوں، کہا کہ نہیں ایسا نہیں، بلکہ زیب و زینت وہ جو قرآن کے بیان کے مطابق ہو. جو زیب و زینت قرآن کے بیان کے خلاف ہے وہ زیب و زینت نہیں، وہ زیب و زینت کا کوئی اعتبار نہیں. چنانچہ ایک آدمی کو اگر عورتوں کا کپڑا اچھا لگے اور عورتوں والا کپڑا کیا کرے، پہن لے اور کہنے لگے کہ دیکھ لیجیے زیب و زینت ہے اس کے اندر. یا ایک عورت کو مردوں والا کپڑا اچھا لگنے لگے اور کہنے لگے کہ اس میں زیب و زینت ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، تو اس اچھا لگنے کا کوئی اعتبار نہیں. اچھا لگنے کا اعتبار تبھی ہوگا، اسی زیب و زینت کا اعتبار ہوگا جو قرآن اور شریعت کے مطابق ہوگا. جو زیب و زینت قرآن اور شریعت کے مطابق نہیں ہے اس زیب و زینت کا کوئی اعتبار نہیں. اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس یہی بہتر ہے، یہی سب سے اچھا ہے. تقوی کا لباس کیا مطلب؟ کہا کہ ایک تو ظاہری لباس ہے جو تمہارے ظاہری بدن کو ڈھک دیتا ہے. یہ جو بدن کا ظاہر اوپر کا حصہ ہے اس کو ڈھکنے کے لیے ظاہری لباس ہے. انسان کا جو مجموعہ دو چیزوں سے بنا ہے، انسان جو بنا ہے دو چیزوں سے بنا ہے. ایک کیسے یہ جو ہمارا وجود ہے، ڈھانچہ جو یہ بدن، اور دوسری چیز ہے اس کے اندر روح. تو آپ نے کیا کیا، اس بدن کو، بدن کیسے بنا؟ مٹی سے بنا. بدن کیسے بنا ہے؟ مٹی سے بنا. اور روح کیسے بنی ہے؟ الروح من امر ربی، الروح من امر ربی. روح کو تو رب نے ڈائریکٹ اپنے پاس سے بنا، ڈائریکٹ. اس کے لیے کیا مٹی یا کاغذ یا لوہا ان چیزوں کو کوئی ان
چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے نہیں رکھا بلکہ ڈائریکٹ اپنے پاس سے کہ الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے میرے رب کے امر اور حکم کی وجہ سے۔ رب کا حکم کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے دوسری آیت میں کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کا امر اور حکم کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو وجود دینے کا ارادہ کرتا ہے، جب بھی کسی چیز کو پیدا کرنے کا، موجود کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو انسان کا ڈھانچہ اللہ نے بنایا، پھر اللہ نے کہا کن، کہ جان پڑ جائے اس کے اندر، تو جان پڑ جائے۔ تو روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، اور جسم بنا انسان کا کہاں سے؟ مٹی سے۔ تو اس لیے جسم کے کھانے پینے کے لیے جو انتظام کیا گیا ہے وہ سب مٹی کے اندر سے، کیونکہ مٹی سے بنا ہے تو اس کے کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آ رہی؟ مٹی سے۔ چنانچہ دیکھ لیں آلو آپ کھا رہے ہیں کہاں سے؟ مٹی سے۔ ٹماٹر ہے کہاں سے؟ سیب کھا رہے ہیں، کیلا کھا رہے ہیں، سب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب مٹی کے اندر سے، کیونکہ آپ کا بدن جو بنا ہے وہ کیسے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کی غذا بھی کہاں سے آئی؟ مٹی سے۔ آپ نے جسم کو ڈھکنے کے لیے لباس، وہ بھی کہاں سے آیا؟ مٹی کے اندر سے ہی آیا۔ تو آپ کے جسم کے لیے جتنی چیز بھی تیار کی گئی وہ سب مٹی کے اندر سے تیار کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جسم بنا ہے مٹی سے، اس لیے اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو چیزیں لائی جا رہی وہ بھی کہاں سے؟ مٹی سے۔ اور روح وہ کہاں سے بن کر آئی ہے؟ وہ وہاں اوپر سے اللہ کے پاس سے بن کر آئی ہے نا، تو اس لیے اس کے لیے اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے لباس کا انتظام، اس کی ضروریات کا انتظام بھی وہاں سے ہو۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن میں شریعت بھیجا، اللہ نے ڈائریکٹ اپنا کلام بھیجا کہ یہ ہے جسم کو آپ نے ناشتہ کرا دیا، مٹی سے جو ہر چیزیں حاصل ہوئی تو اس سے آپ نے جسم کو ناشتہ کرا دیا۔ اب روح نے ناشتہ مانگا کہ میرا ناشتہ دو، روح کو بھی تو ناشتہ چاہیے۔ تو روح کا ناشتہ کیا تھا؟ روح کا ناشتہ تھا کہ آپ قرآن پڑھتے، روح کا ناشتہ یہ تھا کہ اللہ کے کلام کو کیا کرتے؟ پڑھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس طرح کی چیزیں پڑھتے، اس سے روح کا ناشتہ ہو جاتا۔ دوپہر میں آپ نے کھانا کھایا، اس کا انتظام ہو گیا، جسم کا تو کھانا ہو گیا، روح نے کہا میرا کھانا۔ تو ہم نے جسم کو کھلا کھلا کے موٹا اور صحت مند کیا، لیکن روح کو تو نہ ناشتہ کرایا، نہ کھانا، نہ شام کی چائے، نہ صبح کی چائے، نہ رات، کچھ دیا ہی نہیں اس کو، کبھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو روح ہماری کمزور ہوتی چلی گئی، کمزور ہوتی چلی گئی، کمزور ہوتی چلی گئی۔ اب اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ نماز پڑھو، اچھا نہیں لگ رہا نماز پڑھنے کا موقع نہیں، کیوں؟ وہ روح تو کمزور ہو چکی ہے نا، وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہی، اتنا کمزور بنا دیا ہم نے اس کو کہ اب وہ بیچاری اٹھ بھی نہیں پا رہی ہے۔ اب نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جماعت کے احباب اگر کبھی گشت میں نکلے نا تو کہے کہ بھائی چلو مسجد میں 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، کیسے آنا بھاری معلوم ہوتا ہے، بھاری معلوم ہوتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ روح کو ہم نے نہ ناشتہ کرایا، نہ کھانا دیا، کچھ دیا ہی نہیں روح کو، تو روح بھوکے رہتے کیا ہو گیا؟ وہ بیمار بھی پڑ گئی ہے، طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر آ گئی، تکبر کی بیماری آ گئی اس کے اندر، اور کیا ہے؟ حسد کی بیماری آ گئی اس کے اندر، طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر آ گئی۔ وجہ یہ کہ ہم نے اس کو کھلایا پلایا نہیں، بلکہ ہر وہ کام کیا جس سے روح کو نقصان ہو، ہر وہ کام کیا جس سے روح کو کیا ہے؟ نقصان ہو۔ ٹھنڈی چیزیں کھا رہا ہے، کھانسی ہو گئی، آدمی کو کھانسی ہو گئی، گٹکا پی رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کینسر ہو گیا۔ ایسے ہی روح کو بھی تو بیماریاں لگتی ہے، روح کو بھی کینسر کی بیماری، شرک لگ جاتی ہے جس کا علاج ہوتا ہی نہیں، اور سب بیماریاں ان کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن شرک کا علاج جہنم میں جانے کے بعد بھی نہیں ہو پاتا، وہ اتنی خطرناک لا علاج بیماری ہے۔ باقی جتنی بھی بیماریاں اس کا علاج جہنم میں ہو ہی جائے گا، کسی نہ کسی موقع پر جا کر تو اس کا علاج ہو جائے گا، اور پھر وہ ٹھیک صحت مند ہو جائے گا تو جنت میں جانے کے قابل بن جائے گا۔ لیکن شرک اور کفر ایسی خطرناک بیماری ہے جو روح کو جب لگتی ہے تو اس کا علاج جہنم میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے روح کے لیے بھی فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جسم کے لیے تو لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، جو تقوی کا لباس ہے، ذالک خیر، وہ اس سے اچھا ہے۔ کہ ظاہری جسم کو جیسے چھپانے کے لیے لباس تم نے اختیار کیا ہے، ایسے ہی تمہارا جو باطن روح ہے اس کے لیے بھی لباس تلاش کرو جو اس کو بھی ڈھک کر کے رکھے، اس کو بھی زیب و زینت دے، اس کو بھی اچھا کرے۔ تو ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ دوسرا اس آیت کا مطلب بیٹھ گیا، ایک تو یہ کہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ شریعت کے حکم کے مطابق ہر کام کرے تو یہی تقوی۔
شریعت کے حکم کے مطابق ہر کام کرنے لگے انسان، بس یہی تقویٰ ہے اور کچھ۔ اب دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقویٰ کا لباس مطلب وہ لباس جو تقویٰ کے مطابق ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ، وہی اچھا ہے۔ وہ لباس جو تقویٰ کے مطابق ہو، تقویٰ مطلب شریعت کے مطابق ہو، وہ لباس جو شریعت کے مطابق ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ، وہی لباس اچھا ہے، باقی لباس اچھا نہیں۔ تو اس لیے لباس کے سلسلے میں ہم یہ کہہ کر کے نہ ٹال دیں کہ کیا ہے یہ مولویوں کا لباس ہے، نہیں جناب، یہ مولویوں کا لباس نہیں، یہ تو قرآن کا لباس ہے، قرآنی لباس ہے۔ آپ بیچ میں کھڑے ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف ایک بازاری اور فاسق و فاجر کافر و مشرک آدمی ہے۔ اب بتائیے، آپ بیچ میں کھڑے ہیں، آپ سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ بتاؤ یہ لباس پہن کر کے ایسا بننا چاہتے ہو یا یہ لباس پہن کر کے ایسا بننا چاہتے ہو، آپ کس کا انتخاب کریں؟ آپ کو کون سا لباس اب اچھا لگ رہا ہے؟ بتائیے، ایک طرف کیا ہے، بہت بڑا کوئی کھلاڑی ہے، یا کوئی بہت بڑا ایکٹر ہے، یا کوئی بہت بڑا صدر، وزیر اعظم، پردھان منتری ہے، کوئی بھی ہے، ایک طرف اس کا لباس آپ کو دکھایا جا رہا ہے، ایک طرف وہ لباس دکھایا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے پہن رکھا ہے۔ اب آپ بیچ میں کھڑے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اختیار کرو، پسند کرو کون سا لباس چاہیے۔ اب آپ نے جو پسند کیا اسی کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار، چاہے آپ کتنے بڑے نمازی ہیں، کتنے بڑے روزے دار ہیں، کتنی نیکیاں کرنے والے ہیں، لیکن اگر آپ نے لباس کافروں والا، فاسقوں اور فاجروں والا پہن لیا تو اللہ کی آپ کا شمار بھی ظاہر کے اعتبار سے ویسے ہی۔ ایک ہندوستان کا پردھان منتری ہے، اگر وہ کیا کرے، ہندوستان کے باغی ہو، کچھ بغاوت کر رہے ہوں، ٹیررسٹ ہوں، دہشت گرد ہو، اگر ان جیسا لباس پہن کر کے ہندوستان کا پردھان منتری دکھ جائے تو کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ مار دیا جائے گا، نہیں مار دیا جائے گا؟ اس کو اسی میں شمار کر لیا گیا نا۔ دیکھ لیجئے، یہی حال ہمارا بھی ہوگا، ہمارا بھی فرشتے انکاؤنٹر کر دیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں، ہمارا چہرہ مہرہ، ہمارا لباس، ہر چیز ایسا ہونا چاہیے جو کیا ہو، شریعت اور قرآن کے مطابق ہو۔ یہ قرآنی لباس ہے جس میں سطر کو ڈھانکنے کا اور چھپانے کا انتظام ہوتا ہے، جس میں زیب و زینت ہوتی ہے، جو زیب و زینت اس سے ہٹ کر کے ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم اپنا لباس کیا کریں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی لباس کیا کیا تھا، شیطان نے کیا کر دیا تھا، اتروا دیا تھا نا، تو ہمارے ساتھ بھی تو نہیں، تو شیطان اتار رہا ہے تو باپ خود اتار رہا ہے اپنی بیٹی کا لباس، چھوٹا چھوٹا لباس پہن کے، ہاتھ پکڑ کے، باپ ہے، بھائی ہے، کیا کر رہا ہے، پکڑ کے لے جا رہا ہے اس کو، کیا پہنے رہتی ہے اس کی بیٹی، کیا پہنی ہے، کس نے پہنا ہے، خود باپ نے پہنا ہے نا، خود اس کے بھائی نے پہنا ہے نا، اور کچھ فکر ہی نہیں، کہتے ہیں ایسا لباس، ارے یہ تو مولویوں کا لباس، مولویوں کا لباس نہیں ہے، غلط خیال ہے اگر کسی کے دماغ میں ہے کہ مولویوں کا لباس ہے، یہ قرآن کا لباس ہے، یہ قرآن نے بیان کیا ہے، اس لیے قرآنی لباس ہے، تو اپنے مزاج کو بھی قرآنی بنائیں، اپنے لباس کو بھی قرآنی بنائیں، اپنے نظریات کو بھی قرآنی بنائیں، اپنے کردار اور اعمال کو بھی کیا بنائیں، قرآنی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔